امریکہ نے افغانستان کو غیر قانونی حراست کی ریاست قرار دے دیا۔ امریکہ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بڑا بیان، افغانستان لوگوں کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست ہے۔ مارکو روبیو کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، طالبان رعایت حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ہتھ کنڈے کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان ڈینس کوئل، محمود حبیبی اور دیگر ناحق قید امریکیوں کو فوری رہا کریں۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے، امریکہ نے افغانستان کو غیر قانونی حراست کی ریاست قرار دے دیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد لطیف صاحب، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ امریکہ نے افغانستان کو غیر قانونی حراست کی ریاست قرار دے دیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ جو جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی جو رجیم ہے اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، جہاں پہ جو اسپیشلی فارنرز کو، اور پھر جس طرح سے وہ اپنی اسٹیٹ کو یوز کر رہے ہیں ٹیررزم ہر طرح سے پھیلانے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے ریجن کنٹریز کے اندر ہو، چاہے لوگوں کی کوہرژن ہو، اپنے انٹرنل لوگوں کی، خواتین کی، اپنی پاپولیشن کی، یا چاہے جو فارنرز آتے ہیں وہاں پہ، ایون کچھ تو ایسے ہیں جو کہ انہوں نے ایسپنیس کے شک کے اوپر ایون وزٹرز کو، ٹورسٹ کو پکڑا ہوا ہے، فارنرز کو، اور پھر اس کے اوپر وہ رکھتے ہیں، ان کی اکاؤنٹ رکھتے ہیں، بہت بڑا تاوان رکھتے ہیں۔ تو وہ بیسکلی ٹرو سینس میں کرمنل اسٹیٹ بن گئی ہوئی ہے، جو لوگوں کو پکڑتی ہے اور پھر تاوان کے اوپر چھوڑتی ہے اور جو ٹیررزم پھیلا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دس از دا ٹائم آف کاگنیزنس، جو انہوں نے امریکنس نے بھی لے لی ہے، اور یہ اس کو مزید ان کی جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ آئسولیشن میں خالی یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ باقی سب کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہرحال یہ ایک جو مارکو روبیو نے جیسے کہا ہے، جو اسٹیٹمنٹ کی ہے، یہ ایک آئی تھنک اٹس جسٹ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ جی عابد صاحب، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار احمد سعید منہاس صاحب نے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، امریکہ نے افغانستان کو غیر قانونی حراست کی ریاست قرار دیا ہے۔ امریکہ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف سامنے آیا ہے، اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، افغانستان کی جو عبوری رجیم ہے اس کی کوئی گراؤنڈز ہے نہیں، نہ اس کی کوئی جڑیں ہیں وہاں پر، اور اس وقت وہ جس طرح سے بھی اپنی گورنمنٹ کو برقرار رکھے ہوئے کابل کے اندر، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ کابل کی رجیم ہے، یہ افغانستان کی رجیم نہیں ہے۔ پرائمریلی انہوں نے جتنی بھی وہاں پر اپنی اجارہ داری اس وقت تک 2021 سے لے کے اب تک جو برقرار رکھی ہے، تو ان کے ہاتھوں میں جو اسلحے ہے اور اس کا غیر قانونی جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں کو جس طرح سے وہ ارسٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو فارنرز ہیں ان کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے تو افغانستان کی بری رجیم ویسے ہی مشہور ہو چکی ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان کے ساتھ بھی لے کے کر کے دیکھیں آپ، جس طرح سے ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے ایلیمنٹس جو ہیں وہاں پہ، اگر انہوں نے ہمارے کوئی اگر لوگوں کو جو جیسے ہماری جو جعفر ایکسپریس کے لوگوں کو اغوا کیا تھا تو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تو بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے یا بی آر اے ہو، تو یہ اس سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اب امریکہ کی جانب سے جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کا احساس ہو چلا، اور یہی وجہ ہے، یہی بدقسمتی ہے افغانستان کے لوگوں کی کہ اس طرح کی رجیم ان کے سر پہ مسلط ہے کہ ان کو کوئی بھی ملک ان کو ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایون یونائیٹڈ نیشنز نے بھی اس کی کوئی ڈرائیو نہیں کیا۔ اگر یہ اپنی روش بہتر کرتے اور ایک مہذب دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلتے تو پاکستان ان کے لیے اچھی خاصی جو ہے لابنگ کر رہا تھا 2021 میں، اور اب سب پوری دنیا نے دیکھا۔ لیکن جس طرح کی انہوں نے ایک شریعت نافذ کی جس کی کوئی دنیا میں ایکسیپٹنس نہیں تھی، پھر ہیومینیٹیرین جس طرح وائلیشن انہوں نے کی ہیومینیٹیرین لا کی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اور جس طرح پھر یہ آف کورس اغوا کرتے ہیں، پھر یہ اس سے ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے وہاں پہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی ٹی اور دوسرے دیگر اس طرح کے القاعدہ اور آئی ایس کے لوگوں کو جو اپنے پاس پناہ دے کے، اور پھر اوپنلی برملا کہتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے دہشت گرد ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے دہشت گرد نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ تو اب تو کھل کے بھی وہ لوگ بیانات اس بالکل قسم کھل کے کر دے رہے بھی ہیں۔ سامنے آ چکے ہیں۔ عابد لطیف صاحب اور احمد سعید منہاس صاحب، آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا کیس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے، سیکرٹری داخلہ پیش، کہا محسن نقوی کی طبیعت ناساز ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے عثمان جاوید سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔
में बलदियाती इंतखाबात में ताक़ीद के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और वफाकी वज़ीर दाखिला को गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था, तलबी का नोटिस जारी किया था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए और सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए पेश नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने आज दलाइल में ये कहा कि ड्राफ्ट में उन्होंने यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल किए हैं, ये करना उनका इख्तियार नहीं है, ये ईसीपी का मैंडेट है और ईसीपी ही डिलिमिटेशन करता है। यूनियन काउंसिल का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ और हमें टाउन और नंबर यूनियन काउंसिल दरकार थी, यूसी के नाम नहीं मांगे थे। उन्होंने अब यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 से बढ़ाकर 130 कर दी है और हुकाम ने मजीद कहा कि वार्ड की तफसीलात उन्होंने दी जो दरकार नहीं थी, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस पर माज़रत करता हूँ। इस्लामाबाद बलदियाती इलेक्शन के हवाले से काबीना के सामने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए रख दिया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला ने मजीद ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इस तफसील का। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में माइंस एंड मिनरल केस की समाअत, हुकूमत की जानिब से आज भी जवाब जमा ना कराया जा सका, मजीद वक्त मांग लिया गया। मजीद जानते हैं, मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज माइंस एंड मिनरल केस के हवाले से जो है समाअत हुई है। केस की समाअत जस्टिस इकबाल कासी और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी ने की है। हुकूमत की जानिब से आज भी जो है वो जवाब जमा ना कराया जा सका और एडवोकेट जनरल की जानिब से मजीद वक्त मांगा गया है। अदालत ने हुकूमत को ईद के बाद जो है वो जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो एक्ट पर अमल रोकने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था उस पर जो है अमल दरामद कैसे किया जा रहा है इस हवाले से भी मालूम नहीं है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दरख्वास्त की कि जो अमल दरामद का रिकॉर्ड है उसको भी केस का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, रिकॉर्ड को भी केस का हिस्सा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दौरान ट्रेडिंग 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। 100 इंडेक्स 11,168 पॉइंट्स बढ़कर 1,57,649 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मार्केट की? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू हुई 9,780 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड है अपनी जगह, क्योंकि हमने देखा था कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ था मई में, उस दिन मार्केट में 8,000 पॉइंट प्लस मार्केट खुली थी। आज मार्केट 9,500 पॉइंट से ज़ायद प्लस खुली, ये एक नया रिकॉर्ड बना। उसके बाद फिर मार्केट में ट्रेडिंग रोकना पड़ी थी 1 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत गैर मामूली तेजी थी। और ये स्टॉक मार्केट का कानून है कि जब KC 30 इंडेक्स 5% बढ़ जाए और 5 मिनट तक मुसलसल ऊपर ट्रेड हो इसी सतह पर, तो ट्रेडिंग रोकी जाती है, या इसी तरह गिरने की सूरत में भी। तो कल हमने देखा था कि यहाँ पे लोअर लॉक लग रहे थे शेयर्स की कीमतों में और मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ी थी। बदतरीन मंदी थी, तारीख की दूसरी सबसे बड़ी मंदी मार्केट ने देखी। और आज स्टॉक मार्केट ने तारीख की सबसे बड़ी तेजी देख ली है। मार्केट में स्टॉक मार्केट ने सबसे बड़ी तेजी देख ली है। रिजवान आलम, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।